ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل احترام بزرگوں، محترم دوستوں اور ساتھیوں، جیسے کہ ہم گزشتہ نشستوں میں یہ عرض کر چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کے اندر ابتدا میں 3 قوموں کا ذکر فرمایا ہے. ایک وہ لوگ تھے جو اہل ایمان ہے اور دوسرے وہ ہیں جو کافر ہے. اور کافروں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. وہ جو کافر ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، تو سواء علیہم، انہوں نے اپنے کفر کے راستے کو صحیح سمجھا ہے، تو اب ایسا ہے کہ وہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خوشخبری دینے کے لیے، بشارت دینے کے لیے اور ان کو ڈرانے کے لیے تشریف لائے. بشارت ایمان پر ہے اور ڈرانا یہ کفر اور نفاق اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی صورت میں انذار کہلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے اپنے عذاب کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں بیان فرمائی، یعنی دو پیغام لے کر آئے پیغمبر علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ پہلا پیغام یہ ہے،
اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی اس چیز کے مطابق بسر کرے جو اللہ چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا انعام و اکرام کیا جائے گا، اس کو خوشیاں دی جائے گی، اس کو لذتیں دی جائے گی، اور جو کچھ بھی وہ سوچ سکتا ہے اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے اور اپنی لذت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہ عطا کر دیں گے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی چاہت اور اللہ رب العزت کی رضا پر زندگی بسر نہ کرے بلکہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگ جائے، جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ عام طور پر انسان اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، جو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر طریقہ صحیح سمجھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے تاکہ وہ اس کو مل سکے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ذکر فرمائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو علیکم انفسکم، تمہارے اوپر لازم ہے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، یہ ہر انسان کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دنیا کے اندر انسان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچائے، اور ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو فتنے کے بارے میں معلوم ہو، کون سا فتنہ ہے، کیا فتنہ ہے، کیا وجوہات ہے، کیا تدابیر ہے، کیا اسباب ہے، ان ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ فتنے سے خود کو بچا سکیں۔ کیونکہ دنیا کے اندر ہر فتنہ ایک خوبصورت جال کی طرح ہے، ایک خوبصورت جال کی طرح، وہ جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے اس کی طرف اس کے دل میں میلان ہوتی ہے، اور وہ فتنہ دنیا کے مال و متاع کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ فتنہ حسن و جمال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان کی ظاہری خوبصورتی یا باطنی خوبصورتی کو دیکھ کر بھی ایک انسان کسی کے لیے فریفتہ ہو سکتا ہے، وہ حسن الفاظ اور بیان کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تو ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی وہ مال کے فتنے کا شکار ہو جائے، اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو جائے اور پھر وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے سے قاصر رہے، اللہ کا شکر ادا نہ کر سکے، تو یہ آدمی مال کے فتنے کا شکار ہوا، یہ تو ہم سمجھ گئے۔ یا ایسا ہے کہ مال کے حصول کے لیے کوئی شخص ناجائز اسباب اور طریقے کو اختیار کرتا ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ مال کا فتنہ ہے۔ حسن جمال کا فتنہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے، کسی کی خوبصورتی دیکھ کر وہ اس کے لیے اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ کوئی مسلمان وہ عشق میں مبتلا ہو کر یہودی بنا ہو، کوئی مسلمان عشق میں مبتلا ہو کر اپنے دین کو چھوڑ بیٹھا ہو۔ یہ اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، جیسے قرآن کا حکم ہے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کسی بھی مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ مسلمان کا کافر عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو نکاح کے بعد کے جو مراحل ہے
وہ زنا کہلایا جائے گا، کیونکہ بغیر نکاح کے تو پھر زنا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اس نکاح کو صحیح سمجھتا ہے تو کافر ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حسن و جمال میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس نے اس عورت کے ساتھ نکاح کو اتنا ضروری سمجھا کہ جتنا ضروری دین کا حکم اس نے نہیں سمجھا۔ جب اللہ کا فیصلہ ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورت کے ساتھ، کافر عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتی ہے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کوئی مسلمان باندھی ہے تو وہ بہتر ہے اس عورت سے جو مشرکہ ہے اور آزاد ہے۔ تو مسلمان ہو، کنیز ہو، باندھی ہو، اس سے نکاح افضل ہے، بہتر ہے، اس سے نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ ہے حسن و جمال کے ساتھ اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو چھوڑ دینا۔ اور نکاح ایک معروف امر ہے، ایک معروف امر ہے جس میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ نکاح میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ ایجاب اور قبول اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس کو قبول کیا ہے، اور دوسرے جواب میں کہے کہ میں نے اس کو قبول کیا ہے، تو یہ ایجاب و قبول ہے۔ یہ شرط ہے، بغیر ایجاب و قبول کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وحضور شاہدین، دو گواہوں کا موجود ہونا یہ بھی شرط ہے، دو گواہ موجود ہو، کیونکہ حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی آدمی نے بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا تو گویا کہ وہ زنا کر رہا ہے۔ گواہوں کا موجود ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح نکاح کے اندر توقیت اور موقت نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے یہ شرط لگائی کہ میں نکاح کرتا ہوں 1 مہینے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 دن کے لیے، یہ نکاح باطل ہے، کیونکہ اس کے اندر وقت کی تحدید نہیں کی جاتی ہے، اور جس کے اندر وقت کی تحدید کی جاتی ہے اس کو نکاح متعہ کہا جاتا ہے، جو شروع اسلام میں جائز تھا۔ تو سب سے پہلے خیبر کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان کیا، اور پھر دوبارہ سے اعلان ہوا فتح مکہ کے وقت پہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے نکاح متعہ سے، وحمر الاہلیت، اور گدھے کا گوشت کھانے سے۔ گھریلو پالتو گدھا، اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کھانے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ شروع اسلام میں تھا، بعد میں اس کی ممانعت ہو گئی، لہذا نکاح متعہ بھی عین زنا ہے۔ اور جن لوگوں کے یہاں یہ جائز ہے یا واجب ہے، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں کہلائے جاتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، اگرچہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہو، کیونکہ قرآن کے صریح حکم کے خلاف ہے۔ لہذا یہ ایک معروف امر ہے، لیکن اس میں کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کسی بھی کافر کا مسلمان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو امور دین اور ضروریات دین کا منکر ہوگا اس کو کافر کہا جائے گا۔ جس چیز کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، اگر وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہوگا۔ تو ہم نے کسی کو کافر بنایا تو نہیں ہے، ہم نے تو صرف بتایا ہے۔ مولوی کسی کو کافر بناتا نہیں ہے، یہ ایک وسوسہ جو شیاطین کی طرف سے لوگوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ بھائی مولوی تو کافر کہتے ہیں۔
تو بھائی جو کافر ہے تو اس کو کافر تو کہنا پڑے گا نا، کافر کو مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی مولوی کسی کو کافر بناتا نہیں ہے، بلکہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ آدمی اس طرح کے افعال کر رہا ہے، لہٰذا اس کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، لہٰذا آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ازدواج ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ کافر ہے، تو کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص کرتا ہے تو گویا کہ اس نے حسن و جمال کے لیے ایمان کو چھوڑ دیا، یہ فتنہ ہے اس کے لیے۔ اسی طرح ظاہری کلام کی خوبصورتی، دھوکہ دے سکتا ہے ایک انسان ظاہری کلام کے ذریعے سے، کہ کوئی آدمی بڑی اچھی اچھی بات کہے، بڑی خوبصورت بات کہے، لیکن اس کے پس پردہ اس کے جو خیالات ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اور اس بارے کے اندر مختلف قسم کے فتنے مختلف دور کے اندر جو ہے وہ اس طرح آئے کہ لوگوں کو انہوں نے اپنے مسحور کن کلام کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کیا، اور لوگوں کو اس کی بات کے اوپر یقین کرنا پڑا، حالانکہ وہ پرلے درجے کے دجال اور کذاب لوگ تھے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، اور اسی طرح بہت سارے لوگ، یا موجودہ دور کے اندر وہ جہلم کے اندر کوئی ایک میراثی آیا ہوا ہے، علی جہلمی کہتے ہیں اس کو، تو وہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو فتنے کی تحدید اور تعین کرنا ضروری کیوں ہے؟ یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ بھئی فتنہ کیا ہے، کون سا ہے؟ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایمان کو بچا سکو۔ جب فتنے کے شکار ہو گئے تو پھر ایمان کو کیسے بچا پاؤ گے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہی ذمہ داری انسان کو دی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچائے، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہوگی۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایک موقع ایسا بھی آ جائے گا، ایسا زمانہ ہوگا، ایسا وقت ہوگا کہ جس میں اللہ رب العزت انسان کو صرف یہ حکم دیتے ہیں علیکم انفسکم، بھائی خود کو بچاؤ، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ ابھی لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر رہو گے تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے لوگوں کو منع کر دو، بچاؤ، اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ نیک کام کی طرف بلانا یہ امر بالمعروف ہے، اور برائی سے، گناہوں سے روکنا یہ نہی عن المنکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے، دونوں چیزوں کا حکم دیا، کسی ایک کا حکم نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک موقع پر اللہ فرماتے ہیں علیکم انفسکم، اب دوسروں کی فکر چھوڑ دو، اب تمہیں کسی اور کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں پہنچے گی کسی اور کی گمراہی سے۔ ایک آدمی گمراہی پر ہے اور تم ہدایت کے اوپر ہو تو اس کی گمراہی کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے کہ اپنی فکر کرنی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ایک وقت ایسا آئے گا، اذا رأیت شحا مطاعا، جب لوگ دنیا کی تابعداری کرنے لگ جائے،
वहवन मुत्तबा, और हर आदमी जिसको देखो वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ हो, अपनी ख्वाहिशात के पीछे। हवन मुत्तबा, दिल की हर ख्वाहिश सही तो नहीं हो सकती ना, उमूमन तो दिल की तमाम तर ख्वाहिशें जो है वो गलत ही होती है। अगर दुनिया की ख्वाहिश है तो कहां तक दुरुस्त है? वहां तक दुरुस्त है जहां से आपकी जरूरतें पूरी हो जाए। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है बंगले कोठियां बनाने का और बहुत बड़ा ऊंचा मकाम हासिल करने का, ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है जब तक कि इसके अंदर खैर की तलब ना हो। एक आदमी अल्लाह से मांगता है, अल्लाह मुझे इतनी सारी दौलत दे दे ताकि मैं सारे लोगों के अंदर एक मकाम हासिल कर लूं, लोगों के अंदर मैं इज्जत हासिल करूं, और जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है मैं उनके ऊपर फख्र कर सकूं या मैं उनसे बदला ले सकूं। इसके लिए अगर कोई शख्स अल्लाह से माल और दौलत मांगता है, ये हराम है, नाजायज है। अगर एक आदमी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगता है कि अल्लाह मुझे माल और दौलत अता कर दे ताकि मैं इज्जत के साथ दुनिया के अंदर रहूं और मैं किसी का मोहताज न बनूं, ये मबाह अमर है। मांग ले ऐसी दुआ तो कोई हर्ज नहीं है, न मांगे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन इंसान की अपनी जरूरियात और अपने हवाइज के लिए अल्लाह से मांगना यह फर्ज है। एक आदमी कहता है, ए अल्लाह मुझे इतनी माल दौलत दे दे ताकि मैं आपके रास्ते में खर्च करूं, जहां कहीं पर भी मुझे महसूस हो कि किसी को जरूरत है और मैं आपकी रजा के लिए वहां पर खर्च कर दूं। मुस्तहब है कि आदमी ऐसी दुआ मांगे, मुस्तहब है, सवाब मिलेगा इसके ऊपर। अल्लाह से दुनिया तो मांग रहा है लेकिन दुनिया खैर के लिए मांग रहा है। एक इंसान की दुनिया की तलब इस बारे में हो सकती है ना कि वो बड़ी बड़ी ज़कातें अदा कर ले, बड़े बड़े सदक़े कर सके और लोगों के ऊपर एहसान कर सके, या जिनकी जिम्मेदारियां उसके ऊपर है वो आसान तरीके से निभा सके। इस नीयत के साथ अगर वो अल्लाह से माल और दौलत की दुआ मांगता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें। और अपने आलो औलाद के लिए जमा करने में भी कोई कबाहत नहीं है। अगर एक इंसान अपने औलाद के लिए माल और दौलत जमा करता है तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या में जिक्र हुआ था ना कि वअम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कौम के पास जाकर उनमें से किसी के घर की दीवार को जो गिरने वाला था उसको ठीक किया, जबकि कौम ने उनके एहसान का कोई बदला नहीं दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इनकी दीवार ठीक करने की जरूरत क्या थी? अगर आप चाहते तो हम इनसे कुछ मांग लेते, कुछ पैसे वैसे ले लेते, उससे हम अपना खाना पीना कर लेते, लेकिन आपने तो वैसे ही दीवार ठीक कर दी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, वअम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि, मैंने जो नेकी की है वो इसलिए नेकी की है कि ये जो दीवार थी ये दो यतीम बच्चों के घर की दीवार थी। फिल मदीनति वकान तहतहु कंजुल लहुमा, उनके लिए इस दीवार के नीचे खजाना दफन किया गया था। वकान अबूहुमा सालिहा, और उनकी औलाद नेक थी। वकान औलाद नहीं, वालिदैन उनके नेक और सालिह थे। ये कुरान की आयत है, देखो। और कुरान की इस आयत से ये इस्तिदलाल की जाती है कि माँ बाप नेक हो तो औलाद के साथ नेकी और खैर का सलूक किया जाता है अल्लाह की तरफ से। माँ बाप की नेकी की वजह से औलाद के लिए एहसान के तौर पर अल्लाह ने दो पैगंबरों को भेज दिया और जाओ कहा कि इनकी खिदमत करो, क्योंकि माँ बाप बड़े नेक आदमी थे। यह फायदा तो हो सकता है दुनिया के अंदर, आखिरत में तो जाहिर है कि एक आदमी किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर इंसान अपने किए हुए आमाल के बदले में गिरवी रखा जाता है। अपने आमाल के बदले में इंसान गिरवी है अल्लाह के पास। आमाल अच्छे हैं तो जान छुड़ा सकेगा, आमाल सही नहीं है तो कोटा पैसा है, कोटे पैसे की कोई चीज मिलती नहीं है। जो नाकारा होता है और जो मनसूख हो चुका होता है पैसा, तो उसके बदले में किसी को कुछ मिलने वाला नहीं होता है। तो इंसान का अमल भी अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक नहीं है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मनसूख शुदा नोट है, और मनसूख शुदा नोट के ऊपर किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, तो अपनी जान को क्या छुड़ाएगा। ये रहन और गिरवी रखी हुई चीज को इंसान छुड़ाता है किसी करामत चीज के एवज में। यहां तो अमल ही करामत नहीं है तो जान कैसे छुड़ा पाएगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो इरशाद फरमाया, अलैकुम अनफुसकुम, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हें ये लोग नजर आए कि हर आदमी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, ख्वाहिशात की पैरवी करता है, जरूरतें अल्लाह सबकी पूरी कर देता है, लेकिन ख्वाहिशात अल्लाह किसी के भी पूरे नहीं करता है, चाहे वो बादशाह हो या चाहे कोई वो कितना ही बड़ा पन्ने खान क्यों ना हो। ख्वाहिशात इंसान के दुनिया में पूरे नहीं होते। जो आदमी एक ख्वाहिश को पूरा करता है तो उसके बाद दूसरी ख्वाहिश सर उठा ही लेती है कि अब ये पूरा करना है, अब ये करना है। करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन ख्वाहिशें खत्म नहीं होती। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तुम देखो कि लोग ख्वाहिशात की इत्तिबा कर रहे हैं, वहवन मुत्तबा, माल और दौलत से मोहब्बत करते हैं और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, व इजाब कुल्ली ज़ी राइन बिराइही, और कोई भी शख्स दीन के मामले में अपने ही किए हुए फैसले को सही तस्लीम करता हो, बजाय ये देखने कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है, अपनी सोच, अपनी फिक्र और अपनी तहकीक के ऊपर गमन करते हुए वो राह रास्त से भटक जाता है। जैसे मैंने एक फितने का तज़किरा किया, एक फितना है जो जहलम के अंदर है और उसको अपनी तहकीक के ऊपर गमन है, लिहाजा वो सहाबा को भी बुरा कहता है, अल्लाह के नेक सालेहीन बंदों को भी बुरा भला कहता रहता है, और वो समझता है कि उसकी तहकीक बहुत कमाल की तहकीक है। हालांकि उसकी तहकीक का कुल असासा ये है कि अगर अरबी और फारसी किताबों का उर्दू में उलमा तर्जमा न करते तो वो जाहिल के जाहिल ही रहता, लेकिन उलमा ने फारसी किताबों के और अरबी किताबों के उर्दू में तर्जमे किए, वो तर्जमे पढ़ पढ़ के वो अपनी तहकीक कर बैठा और अब समझता है कि वो, हालांकि उसको कुरान पढ़ना भी नहीं आता, एक सफा अरबी इबारत खुदा की कसम नहीं पढ़ सकता हो, और दावा उसका यह है कि मेरे सामने कोई बैठ नहीं सकता है, और जब कोई सामने जाने की कोशिश करता है तो फिर चुप जाता है, घर के अंदर चुप जाता है। बहरहाल ये भी एक फितना है और ईमान की हिफाजत जरूरी है इस तरह के तमाम फितनों से। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। वो लोग जो अपने राय पर और अपनी ख्वाहिशात के ऊपर यकीन किए हुए बैठे हैं, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर यकीन किए बैठे हैं, अपनी राय तहकीक के ऊपर यकीन किए बैठे हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया आप इनको समझाएं या ना समझाएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे, वो ईमान नहीं लाएंगे। पैगंबर के बस में होता, पैगंबर के इख्तियार में होता तो पैगंबर की दुनिया से विसाल के वक्त दुनिया में कोई एक भी काफिर नहीं बचना चाहिए था, क्योंकि पैगंबर तो हुक्म दे रहे कि भाई सबके सब इस्लाम लाओ। पैगंबर रातों को उठ उठ कर अल्लाह से दुआएं मांगता है, अल्लाह के हुजूर फरियादें करता है,
اپنی امت کے لیے، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، ان کی وجہ سے پیغمبر چہرہ خون آلود ہو جاتا ہے، اور پھر بھی پیغمبر دعا کرتا ہے اللہ یہ نہیں سمجھتے، ان کو سمجھ عطا کر دے۔ تو پیغمبر کے اختیار میں نہیں تھا، تبھی تو اللہ نے کہا لا یؤمنون، آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیے ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے کہ منافق کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، جو آدمی منافق مرا ہے، منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر وہ اپنے دل میں ایمان کے اوپر شبہات کو قائم رکھتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ آج کل اس طرح کے مزور لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر وہ کہہ دیتے بھائی میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اگر میں اس کا انکار کر دوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ تو انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے تھے لہذا ہم ویسا ہی کریں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا جو آدمی نفاق کی موت مرا، منافق ہو کر مرا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے بارے میں جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی منافق کو نہیں جانتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے۔ ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 علامتیں ہیں جو منافق کی علامت ہے۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، تو جو آدمی جھوٹ بولتا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ منافق ہوگا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کسی کے ساتھ وعدہ کرے گا تو وعدے کے خلاف کرے گا، وعدے کی پاسداری نہیں کرے گا، تو جو وعدہ خلافی کرے گا وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ وَإِذَا أُوتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا، لہذا یہ آدمی منافق ہوگا، یہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے وَإِذَا اخْتَصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو وہ گالم گلوچ کرے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر 3 نشانیاں ہیں وہ مکمل منافق ہے، اور جس کے اندر 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی ایک علامت موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جب مرا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس کو تو ساری دنیا جانتی تھی کہ یہ منافق تھا، یہ مسلمان تو تھا ہی نہیں، اور جب یہ مسلمان نہیں تھا آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھانے جا رہے ہیں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی چاہتے تھے کہ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کا جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اگر 70 دفعہ بھی آپ ان کا جنازہ پڑھائیں گے لن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں تھا، اللہ کے اختیار میں تھا، تو فرمایا لن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر مجھے پتا چل جاتا کہ 71ویں دفعہ میں اس کا جنازہ پڑھ لوں اور اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں 71 دفعہ جنازہ پڑھ لیتا ہے اس کا، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ تو یہ منافقین کا ذکر ہے جو اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اللہ جل شانہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔